الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء العظيم وفديناه بذبح عظيم وتركناه عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. سب سے پہلے تمام ہی ایمان والوں کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکباد. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار خوشی کے اور عید کے یہ موقع نصیب فرمائے. اسلام کے اندر دو عیدیں رکھی گئی ہیں اور یہ دونوں عیدیں دو عظیم عبادتوں کی تکمیل پر رکھی گئی ہے اور دونوں عیدوں کو منانے کا جو طریقہ دیا گیا ہے وہ اتنا خوبصورت اور بہترین طریقہ دیا گیا جس میں انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی لاکھوں کا فائدہ اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی اور نجات ہے. اسلام کی دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر کا تہوار اور عید الفطر کی خوشی
یہ رمضان المبارک کی عظیم عبادت کی تکمیل پر دیا گیا۔ ایمان والوں نے، مسلمانوں نے جب رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو کر کے دوسرا اگلا مہینہ شروع ہوا، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ نے عید الفطر رکھی۔ رمضان کی عظیم عبادت کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ، حج جیسی اہم عشقیہ عبادت کی تکمیل پر عید الاضحیٰ کو رکھا گیا۔ اور آج کے دن جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قرآن نے اس کا بڑا خوبصورت منظر کھینچا ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ صافات کی چند آیات پڑھی ہے، آیت نمبر 99 سے لے کر کے 111 تک، تقریباً 12 آیات پڑھی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب واقعہ پیش کیا ہے، باپ بیٹے کی قربانی کا واقعہ۔ اس واقعے کو بار بار پڑھا جائے، ان آیات کو ترجمے کے ساتھ میں بار بار پڑھا جائے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان میں ایک قوت پیدا ہوگی۔ دیکھو انبیاء نے کیا کارنامے کر کے دکھا دیے۔ ہم لوگ ایک چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کا ذرا سا بھی نقصان نظر آوے اور اس میں دین کا فائدہ ہو اور قربانی دینے کا کہا جائے تو ہم مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ادھر خلیل اللہ کو دیکھو، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن نے اس کا بڑا خوبصورت منظر کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 سال کو پہنچ گئی ہے۔ 80 اور 6، 86 سال کی عمر تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ آج اگر شادی کے بعد 4-5 سال تک اولاد نہ ہو تو آدمی دوائی لینا شروع کرتا ہے، ادھر ادھر سے جھاڑ پھونک بھی کرواتا ہے، جو طریقے ہوتے سب اپناتا ہے اولاد کے لیے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ان کی گود ابھی اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ ایک دن خلیل اللہ ابراہیم نے اللہ کے دربار میں جھولی پھیلائی۔ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، جب بھی کسی چیز کا سوال کرتے ہیں صرف اللہ سے سوال کرتے ہیں، جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ تمنائیں پوری کرنے والا اکیلا اللہ ہے، مرادیں پوری کرنے والا ایک اللہ ہے، مرادوں کو پہنچنے والا ایک اللہ ہے، دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا تنہا اور اکیلا اللہ ہے۔ انبیاء نے صرف اللہ سے مانگا ہے۔ خلیل اللہ ابراہیم نے جھولی پھیلائی اور دعا مانگی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہا ہوں، میں بڈھا ہو رہا ہوں اور میری ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرمائیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں
میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو بشارت دی، خوشخبری سنائی، نیکوکار کے ساتھ میں بردبار اور حلیم بیٹے کی، سمجھدار بیٹے کی، جو نیکوکار ہونے کے ساتھ میں بڑا بردبار ہوگا، بڑا سنجیدہ ہوگا اور سمجھدار بھی ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا اور اس کا نام رکھا اسماعیل، فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام 7 سال کی عمر کو پہنچے، جب بچہ 7-8 سال کا ہونے لگتا ہے، اب باپ کی امید جاگتی ہے، میرے کام میں ہاتھ بٹائے گا، میری خدمت کرے گا، میرا سہارا بنے گا۔ اولاد سے آدمی کو امیدیں ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جب اس عمر کو پہنچا کہ باپ کا سہارا بنے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اللہ نے خواب میں دکھلایا، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، ہمیں تیرے لخت جگر اسماعیل کی قربانی مطلوب ہے۔ اب تیرا امتحان ہے، تیری آزمائش ہے، تیرے دل کے اندر بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد کی محبت زیادہ ہے یا پھر اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ اگر تو نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو، اسماعیل کو قربان کر دیا تو اللہ کی محبت غالب ہے، اور اگر قربانی نہیں کی تو بیٹے کی محبت غالب ہے۔ فلما بلغ معه السعی، سعی بولتے ہیں دوڑنے کو۔ جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو پہنچے، خلیل اللہ ابراہیم کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچونگڑے۔ ایک تو ہوتا بیٹے، بیٹے سے بھی زیادہ محبت بچونگڑے کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو عربی کے اندر بنیا کہتے ہیں، بالکل چھوٹا بچہ۔ اے میرے بچونگڑے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تیری گردن پر چھری پھیر رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ لے تیرا کیا منشا ہے، کیا تو بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے گا؟ بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا، ان کی گود میں تربیت پایا ہوا تھا، کہنے لگا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے والد، اللہ نے آپ کو خواب کے اندر جس چیز کا حکم دیا ہے، آپ اس حکم کو پورا کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں بے صبرا نہیں ہوں، میں نافرمان نہیں ہوں، میں بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ خطیب کہتا ہے، عجیب منظر تھا، آسمان بھی ساکت تھا، زمین بھی لرز اٹھی، الہی کیا ہونے جا رہا ہے؟ تیرے خلیل کو 86 سال کے بعد میں لخت جگر ملا، اسے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ خلیل اللہ ابراہیم نے بیٹے کو تیار کیا، نیا سوٹ پہنایا، ایک رسی اور چھری ہاتھ میں لی، اور بیت اللہ کے پاس جہاں پر آباد تھے یہاں سے چلے اور منا کی پہاڑی پر پہنچے۔ منا کی پہاڑی پر پہنچ کر فلما اسلم وتلہ للجبین، کیا خوبصورت منظر کھینچا قرآن نے۔ فلما اسلم، باپ بھی قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار۔ جب باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے
منا کی پہاڑی پر پہنچے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا ہے، الٹا لٹایا ہے۔ الٹا کیوں لٹایا؟ مفسرین نے نقطہ لکھا ہے، قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے۔ بیٹے نے رائے دی، اسماعیل نے مشورہ دیا، اے میرے پیارے ابو، جب آپ مجھے سیدھا لٹھا کر کے میرے گلے پر چھری پھیریں گے، میں تڑپوں گا اور مچلوں گا، میرے خون بہے گا، آپ کی پدری محبت غالب آ جائے گی۔ باپ کے دل میں جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے، جب بیٹے کا بہتا ہوا خون دیکھے گا، جب بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے گا، باپ کا آگے ہاتھ نہیں چل پائے گا، آپ کا ہاتھ رک جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، مجھے الٹا لٹا دیں۔ اس لیے ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کا بل لٹایا۔ اس کو قرآن نے کہا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کا بل لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری کو تیز کیا اور گردن پر چلانا شروع کیا۔ چھری چلتی نہیں ہے۔ خلیل غصے ہو گئے، یا سکین ما تفعل ما شانک، اے چھری تجھے کیا ہو گیا؟ میں خلیل قربان کرنے کے لیے تیار، اسماعیل ذبیح اللہ قربان ہونے کے لیے تیار، تو کیوں نہیں چل رہی ہے؟ چھری جواب دیتی ہے، خلیل کی منشا یہ ہے کہ چھری چلے، لیکن رب خلیل کی منشا یہ ہے چھری نہ چلے۔ مجھے تو رب خلیل کا حکم ماننا ہے، خلیل کے رب کا حکم ماننا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، جو حکم تجھے ملا تھا اس حکم کو تو نے پورا کر دیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، یہ لو اس بچے کی قربانی کے بدلے میں ہم تیرے لیے جنت سے ایک عظیم مینڈا لے کے آئے ہیں اور اسے ذبح کرو۔ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے تیری اس سنت کو، تیرے اس عمل کو، تیری اس یادگار کو باقی رکھا ہے۔ اس لیے ابراہیم نے منا کی پہاڑی پر بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بیٹے کی جگہ پر جانور کو بھیج کر قربان کرایا، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں میں سے صاحب نصاب ایمان والے پر اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اس یادگار کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کرنا واجب ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ جو باپ بیٹے کی قربانی کا منظر تھا اور قربانی کا ایک جذبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قربانی کو یادگار بناتے ہوئے قیامت تک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، صاحب نصاب کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک بنایا ہے۔ کسی آدمی کے پاس 5 تولہ چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، کچھ روپے ہیں، کچھ تجارت کا مال ہے، یہ سب ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو یہ صاحب نصاب ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ آدمی مالدار ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ واجب قربانی ہونے کے باوجود بھی کوئی قربانی نہ کرے، کتنی بڑی وعید ہے۔ من وجد ساعۃ، جس انسان کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، وسعت دی ہے قربانی کرنے کی، پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، وہ ہمارے ساتھ آ کر نماز نہ پڑھے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی نماز کی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے
یوم النحر کے دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ آج کے دن نماز کے مقابلے میں، صدقے کے مقابلے میں، تسبیح کے مقابلے میں، دیگر تمام کے تمام نیکیوں کے مقابلے میں قربانی کا جانور ذبح کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ایمان والے زیادہ سے زیادہ قربانی کریں، اور قربانی کرنے کا طریقہ میں نے جمعے کو بتایا تھا۔ جانور کو عزت و احترام کے ساتھ میں ذبح کرنے کی جگہ لایا جائے اور اس کو الٹے پہلو لٹایا جائے۔ جب اس کو الٹے پہلو لٹائیں گے تو اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے گا، اور جانور ذبح کرنے والا پہلے قرآن کی یہ آیت پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قرآن کی یہ آیت پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر یہ جملہ کہہ کر کے جانور کو ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ من کے بعد جس کی قربانی ہے اس کا نام لیں۔ اس کا نام لینے کے بعد فتقبلہ کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد۔ اگر کسی کو عربی میں یہ دعا نہیں آتی ہے تو اردو میں بول دے یا اپنی زبان میں بول دے، اے اللہ یہ قربانی تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے تیری راہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں۔ اس جانور کو تو ایسے ہی قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا۔ یہ اردو میں کہہ لے۔ یہ کہنے کے بعد پھر جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور اس کی کھال اپنے مدرسے میں پہنچا دے، سوتلا اکبر صاحب والے میں۔ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، بہت سے لوگ اس کا طریقہ بھول جاتے ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ سن لیں، اور ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت واجب، عید کی نماز واجب ہوتی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی نماز، یہ عید الاضحیٰ ہے تو عید الاضحیٰ کہیں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی نماز ماں 6 زائد تکبیروں کی، 6 تکبیریں ہوتی ہیں، ہر رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، ماں 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کیا کریں، ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، پھر سبحانک اللہ پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں کہیں گے، 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد قرات کریں گے، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت، اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر کے پہلے قرات ہوگی سورہ فاتحہ اور سورت، اس کے بعد میں امام 4 تکبیریں کہے گا، 3 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو کھڑے ہو کے صفیں بنا لو، پھر انشاءاللہ نماز شروع کرتے ہیں۔